حاضرین، گناہوں کا ایک پانچواں اثر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں دنیاوی آفت و مصیبت، بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ یہ بطور آزمائش آتی ہیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ یہ گناہوں کے اثرات میں سے ہے، یعنی بجلی کی کڑک اور چمک کا شکار ہو گیا، کوئی سیلاب کے بہاؤ کا شکار ہو گیا، زلزلہ آیا اس کا شکار ہو گیا، آندھی طوفان آیا اس کا شکار ہو گیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گناہوں کا ایک اثر ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه الف سنۃ الا 50 عاما، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف 950 سال تک دعوت دیے، مگر گنے چنے چند افراد ہی ایمان لائے، اور دوسرے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان تو نہیں لائے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچائی اور بہت ہی زیادہ اذیتیں دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، طوفان آیا، آندھی آئی، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا اور نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، اور سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، ملیامیٹ ہو گئے، مگر جو لوگ ایمان والے تھے ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فقل هل لك، وہ سرکش ہو گیا، فقل هل لك الى ان تزكى، اور اسے کہو کہ تم اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے دل کو صاف کرو، واهديك الى ربك فتخشى، میں تمہیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ فكذب وعصى، مگر اس نے جھٹلا دیا اور بات نہیں مانی، ثم ادبر يسعى فحشر فنادى، اور واپس اپنے دربار میں جا کر کے وہ لوگوں کو بلایا اور کہا اے لوگوں سنو، انا ربكم الاعلى، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارا اس دنیا میں کوئی اور دوسرا رب ہے۔ مگر جب آخری وقت آیا وہ ڈوبنے لگا حتی ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ ڈوبنے لگا تو اسے یقین ہو گیا ہاں میں رب نہیں ہوں، اپنی انانیت میں تھا، تکبر میں تھا، مگر جب ڈوبنے لگا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہاں میں رب نہیں ہوں، اگر میں رب ہوتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ اب وہ اللہ کو پکارنے لگا اے موسیٰ کے رب، اے بنی اسرائیل کا رب، تجھ پر ایمان لے آتا ہوں، آمنت به بنی اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لے آ رہے ہو، جب موت کو اپنے سامنے پایا تو اب ایمان لا رہے ہو، اب تمہارا ایمان قبول نہیں، تمہیں بہت مہلت دی گئی تھی، تمہیں بہت مواقع دیے گئے تھے، مگر تم نے اپنے موقع کو گوا دیا، لہذا اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہم تمہاری باڈی کو بچا لیں گے اور تاکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفت و مصیبت آتی ہے۔ قوم عاد، اتنا وقت نہیں کہ آپ کو میں قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں، ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ قوم عاد کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم ثمود کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ دونوں قومیں اتنی ڈیل ڈول والی قوم تھی، اتنی مضبوط اور لمبی تڑنگی قوم تھی کہ یہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر کر کے اپنے گھروں کو بنایا کرتی تھی، مگر انہیں بہت زیادہ تکبر ہوا، اپنی طاقت پر یہ اترائے، ان کے پاس نبیوں کو بھیجا مگر پھر بھی اپنی طاقت پر اتراتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر آندھی و طوفان بھیج دیا، فسخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، مسلسل 7 رات اور 8 دن تک آندھی و طوفان چلتا رہا، اور یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکر کھا کر مر گئے، ختم ہو گئے، ملیامیٹ ہو گئے۔